پیش خدمت ہے شہرنامہ آواز۔ کانگریس کے لیڈر دگ وجے سنگھ نے کہا ہے کہ ہندو دھرم گروؤں کی جانب سے جاری کردہ فرضی باباؤں کی فہرست میں بابا رام دیو کے نام کی عدم موجودگی پر وہ کافی مایوس ہیں۔ کانگریس کے لیڈر نے ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ فہرست میں بابا رام دیو کا نام نہ دیکھ کر مجھے کافی مایوسی ہوئی۔ اکھل بھارتی اکھاڑا پریشد نے اتوار کے روز 14 فرضی باباؤں کی ایک فہرست جاری کی تھی۔ مذکورہ فہرست میں سے بہت سے ایسے ہیں جو بہت نامور ہوئے اور جیل میں ہیں، مثلا آسارام باپو اور گرمیت بابا رام رحیم۔ دگ وجے سنگھ نے مبینہ طور پر کہا کہ بابا رام دیو فرضی اشیاء کو حقیقی قرار دیتے ہوئے فروخت کر رہے ہیں اور ہر ایک کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کانگریسی لیڈر نے اپنے دوسرے ٹویٹ میں کہا کہ میں پریشد کے معززین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا منو اسمرتی کسی کو بھی بھگوا پہن کر کاروبار کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ ادھر لکھنؤ میں یوگی حکومت میں نائب وزیر اعلیٰ دنیش شرما نے ایک نیوز چینل کے پروگرام میں کہا کہ مغل حکمران لٹیرے تھے، وہ ہمارے باپ دادا نہیں ہیں اور اب یہی تاریخ لکھی جائے گی۔ اس پروگرام میں ڈاکٹر دنیش شرما، جو لکھنؤ کے میئر بھی رہ چکے ہیں، کافی بدلے نظر آئے۔ ان کا لب و لہجہ ترش اور جملے سخت تھے جو ان کی شخصیت سے میل نہیں کھا رہے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت UP کورس میں تبدیلی بھی کرے گی، ہماری ثقافت تباہی نہیں بن سکتی۔ نائب وزیر اعلیٰ نے یہاں تک کہا کہ جن مغل حکمرانوں نے غلط کام کیا ہم انہیں لٹیرے مانتے ہیں، ہم ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں جنہوں نے اچھے کام کیے۔ ہماری ثقافت تباہی و بربادی نہیں بلکہ تعمیر ہے۔ بابر اور اورنگزیب لٹیرے تھے، شاہجہاں ہاتھ کاٹنے والا حکمراں تھا، وہیں منگل پانڈے نے جب انقلاب کی شروعات کی تو بہادر شاہ ظفر نے اس کی حمایت کی، لہذا ان سے کوئی نا اتفاقی نہیں ہے۔ ہم تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں، میں اپنی پوجا کے ساتھ آستانے، گردوارے اور گرجا گھروں میں بھی جاتا ہوں۔ آج کے جدید زمانے میں ہم اپنی حقیقت کو بھول رہے ہیں۔ اگر اکبر اچھے اعمال کے تھے تو وہ تاریخ میں کہاں ہوں گے، یہ فیصلہ مورخین کریں گے۔ بہادر شاہ ظفر ایک مغل حکمران تھا، لہذا مودی جی نے میانمار میں ان کے مزار پر گئے کیونکہ وہ انہی نے اچھے کام کیے تھے۔ اس سے پہلے دنیش شرما نے بجٹ سیشن کے دوران ایک سوال کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے وارانسی کے لیے فنڈز کا استعمال کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ فضول خرچی ہے۔ ہم ایودھیا کو خوبصورت بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں، تاج محل اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ تاج محل ہماری ثقافت کی علامت نہیں ہے۔ جس ثقافت میں حکمرانی کے لیے باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، تاج محل بنانے والوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، وہ ہماری ثقافت نہیں ہو سکتی۔ ہماری ثقافت فنکاروں اور سائنسدانوں کو احترام کرنا ہے۔ ڈاکٹر کلام جو ملک میں کامیاب ایٹمی آزمائش کا کام کرتے تھے، ہم سب ان کا بے انتہا احترام کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔